बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। भारत में पिछले चंद दिनों से दहशतगर्दी की एक लहर, जिसमें कि कम्युनल वायलेंस और मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से कत्ल व गारत, जलाओ घेराव, ये वहाँ पे काम शुरू हुआ पड़ा है। उसमें सबसे बड़ा निशाना जो है वो मुसलमान हैं, और मुसलमानों को न सिर्फ उनके घरों को, उनकी जायदादों को जलाया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर उनकी लिंचिंग, उनको मारना, कत्ल करना, जैसे हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स, ये वहाँ पे इस वक्त जारी है। ये चीज़ें पहले भी कभी कभार होती थी, लेकिन जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई और नरेंद्र मोदी RSS की आइडियोलॉजी लेके आए, तो उसके बाद से मुसलमानों के लिए वहाँ पे ज़मीन तंग कर दी गई। कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी किसी मजहबी त्यौहार पे इल्ज़ाम के इन्होंने त्यौहार की हुर्मत नहीं की। नतीजा ये कि मुसलमानों को मारने के लिए कुछ बहाना चाहिए, वो कोई भी हो, छोटा से छोटा, वहाँ पे मुसलमानों को मार दिया जाए। उसके साथ साथ जो वहाँ पे ख़राबी हुई वो ये कि जो अदालतें थीं वो भी RSS की, आप समझ लीजिए कि उन्हीं की पैरोकार थीं। नतीजा ये कि मुसलमानों को कहीं इंसाफ नहीं मिल सका। किसी भी जगह पे जहाँ भी कत्ल व गारत हुई, वो गुजरात का वाक़या हो, या वो समझौता एक्सप्रेस का वाक़या हो, या सड़कों पे लिंचिंग हुई हो, या गौ रक्षा के नाम पे जहाँ कोई गोश्त वगैरह पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बीफ उठा के लेके जा रहा है, लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया, मारा गया। लेकिन आप यकीन करें कि एक भी हिंदू को सज़ा नहीं हुई। ये वो आइडियोलॉजी है जो कि नाज़िज़म से मिलती है, और यही एशिया का नया हिटलर जो पैदा हुआ है वो नरेंद्र मोदी है। जिस तरह नाज़ी का जर्मनी कायम नहीं रह सका, ये एशियन हिटलर का भारत भी कायम नहीं रह सकेगा। उसकी वजह बुनियादी यही है कि वतन मोहब्बतों से ऊपर परवान चढ़ता है, न कि नफ़रतों से। नफ़रतें होती हैं तो फिर उससे हालात बिगड़ना शुरू होते हैं। अब मुसलमानों के हालात ये हैं कि वो पूछ रहे हैं, जब उनकी जायदादें जला दी गईं, एक तो जायदादें उनकी जलाईं, उनको मारा गया, फिर केसेस भी उन्हीं पे बनाए। बहाना क्या किया कि यहाँ से हिंदुओं का मोटरसाइकिलों पे जुलूस गुजर रहा था, मसलन एक शहर की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ ये बहाना बनाएगा, और अक्सर जगहों पे यही कि मुसलमानों ने उनके ऊपर पथराव किया। आप ज़रा सोचिए, जिन मुसलमानों की जायदादें ख़तरे में हो, जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हों, जो समझ रहे हों कि यहाँ पे रह के वो हर लिहाज से एक्सपोज्ड हैं, उनको मारा जा सकता है, वो पत्थर फेंकेंगे। लेकिन बासूरत बहाना है, और लोकल पुलिस जो है वो चूँकि उनका साथ देती है, और पुलिस को गालिबन हदाया आता है। मैंने तो ख़ुद वीडियोस देखी हैं जहाँ पुलिस लोगों को तरीक़ाकार बता रही है, तरीक़ा वारदात बता रही है कि आपने कैसे करना है, कैसे मारना है। सो इन हालात में मुसलमान जो हैं उनको उनके लिए ज़मीन तंग कर दी गई, उनके जीने का हक़ छीन लिया गया। चुनाचे वो बेयार व मददगार फिर रहे हैं, लोगों से पूछते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा ज़रिया आमदन भी ख़त्म हो गया, हमारे घर जला दिए, हमारी दुकानें जला दी, तो जब कारोबार नहीं रहा, रहने को जगह नहीं रही, तो हम कहाँ जाएं। बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो इस बात को समझते भी हैं कि ये उनके साथ जो वाक़यात होने शुरू हुए हैं, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत की पैदावार हैं, और उसी ने ये गुल खिलाया है, जिसकी वजह से आज मुसलमान वहाँ पे बहुत शदीद तकलीफ़ में हैं। दिल्ली में भी इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हुए, और दिल्ली में मेरा ख़्याल है कि 1947 के बाद सबसे बड़े जो वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए वो इस साल हुए, इन दिनों। इसी असना में जो मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, उनकी आबादी, लाजमी बात है कि उन इलाकों में जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, हिंदू वहाँ पे अगर अपना जुलूस लेके भी गुज़रते हैं तो लाजमन उनको हैरस करने के लिए वहाँ पे कोई ना कोई शैतानी कोई काम करने के लिए, जिससे कि फ़साद फैले, उसी के लिए जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जिनके घर गिराए गए, जिनके जलाए गए, पहले तो इल्ज़ाम उन्हीं पे डाला कि इन्होंने पत्थर मारा। अगर पत्थर मारा भी है तो किसी को घर जलाने का इख्तियार है? घर जलाना ज़्यादा बड़ा जुर्म है या पत्थर मारना ज़्यादा जुर्म था? पत्थर मारा भी नहीं, इल्ज़ाम भी लगा, और फिर जुर्म पत्थर वाले का बन गया, घर जलाने वाले का नहीं। नतीजा ये कि मुसलमानों को ही वहाँ पे अरेस्ट करना शुरू किया। अब वहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं
جو آس پاس کے گھر کو گھر جلایا گیا ہے اس کے آس پاس کوئی مسلمان یا جس کا جلا ہے وہ بھی، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ پتھر پھینکنے کے اوپر ایک شخص کو اریسٹ کیا جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، اس کے بازو آدھے بازو سے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں. اب جس کے بازو نہیں ہے وہ پتھر کیسے پھینکے گا؟ لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا. اب جو آئی وٹنسز ہیں وہ بتاتی ہیں کہ جو جلوس آئے ہندو کے وہ یہاں سے گزرے اور انہوں نے پرووکیٹو نعرے لگائے، انہوں نے دھمکیاں دیں، مسلمانوں کے جو مسجدیں وغیرہ ہیں ان کو نقصان پہنچایا. نتیجہ یہ کہ وہاں پہ لازماً کچھ نہ کچھ تو فساد ہوا ہوگا، لیکن ان حالات میں سارا عذاب مسلمانوں نے جھیلنا تھا. اس وائلنس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا اور اب جیل بھی وہی بھگت رہے ہیں. پولیس کے اوپر شدید اعتراضات اور الزام ہے کہ پولیس بہت کچھ یہ اپنی سپرویژن میں سامنے کھڑے ہو کے کرواتی رہی، کوئی ری ایکشن نہیں کیا، گھر جلانے والوں کو پکڑا نہیں. اب جو سزا دی جا رہی ہے پتھر پھینکنے والوں کو، جن کے اوپر پتھر پھینکنے کا الزام لگایا ہے، جو گھر جل گئے وہ تو جل گئے، جن کے بچ گئے ہیں ان کو بلڈوزروں سے ان گھروں کو گرایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ آپ نے پتھر پھینکا تھا. یہ وہ ستم ظریفی ہے، یہ وہ بے انصافی ہے جو رنگ لائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مسئلہ رنگ نہ لائے. مجرموں کو پکڑنے کی بجائے مظلوم کو ہی پکڑا گیا، مظلوم کو ہی سزا دی گئی. اس پہ وہ مولانا محمود جو کہ JUI کے ہیں، وہ دیوبند والے، انہوں نے کچھ تھوڑی بہت ہرزہ سرائی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ زیادتی ہے، امت شاہ کی توجہ دلائی، لیکن یہ مولانا ہی کی کرتوتیں ہیں جن کی وجہ سے آج یہ مسلمانوں کو دن دیکھنا پڑ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے پاکستان کے بننے کی مخالفت کی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بھارت میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. آج جب سر سے پانی گزر گیا تو یہ اب تھوڑا سا بولے ہیں، لیکن یہ مخلص نہیں ہیں. اب اس صورتحال میں آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی ان چیزوں کی ہوئی. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک ہیومن رائٹس کی نئی رپورٹ، بالکل ریسنٹ رپورٹ ایشو کی ہے، اور اس میں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے انڈیا کی وائلیشنز جو ہیومن رائٹس کی ہیں. اس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، اور صرف لوگوں کی نہیں بلکہ گورنمنٹ کے اداروں نے بھی جو کلنگ کی ہیں، یعنی پولیس وغیرہ مل کے یا انٹیلیجنس ان کے مل کے مسلمانوں کو جو قتل و غارت کر رہی ہے اس کے انہوں نے شواہد رکھے اور اس کا ذکر کیا. اس میں خصوصی طور پہ کشمیر کا ذکر ہے، جہاں پہ کہ آکوپیشنل فورسز نے بہت سارے لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے ذریعے مارا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر، خواتین کے اوپر جو مظالم ڈھائے وہ بڑی سیریس قسم کی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بھارت میں انتہا پسندوں نے اسکولوں میں بچیوں کے سروں پہ حجاب پہننا، وہ اس کو اعتراض کیا، اس کو روکا. اور آپ امیجن کیجئے کہ سکھ پگڑی باندھتا ہے، ادھر ان کی جرت نہیں، ادھر ان کا پھیپڑا جو ہے وہ بالکل ان کے اندر کانپ جاتا ہے، وہ ان سے بات نہیں کرتے کیونکہ سکھ جو ہے وہ آگے سے برابر کا جواب دے گا. مسلمان بیچارے کمزور مظلوم لوگ ہیں وہاں پہ. ان کی بچیوں پہ حجاب کا مسئلہ کیا. اس حجاب کے اوپر جب اعتراضات ہوئے پوری دنیا میں اس کا اعتراض ہوا کہ یہ نہیں. لیکن آپ سوچئے کہ ہیومن رائٹس کہاں گئے؟ عدالتوں نے بھی ان انتہا پسندوں کا ساتھ دیا، اور بالکل وہ چیز جو ریاست نے لاگو کی کہ حجاب نہیں ہوگا، وہی عدالتوں نے بھی اس چیز کی پذیرائی کی اور کہا کہ جی حجاب نہیں پہنا جائے گا، یہ مذہبی نشانی ہے. حالانکہ لباس انسان کی سب سے پہلی اپنی چوائس ہے، وہ جس طرح کا مرضی لباس پہنے، ننگا نہیں ہونا چاہیے اسے، لیکن یہ انہوں نے کیا. لہذا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کا بھی ذکر کیا اس رپورٹ میں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کریڈیبل انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے کہ مسلمانوں کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی سرپرستی میں. بعض علاقوں میں مسلمان کمیونٹیز جو ہیں وہ کمیونل وائلیشن کی لگاتار نشانہ رہی ہیں، وہ اس پہ ولنریبل ہیں، اور ان کمیونٹیز کو فزیکل ابیوز بھی یہاں پہ ہوئی ہے، ڈسکرمنیشن ہوئی ہے، اور فورسیبل ڈسپلیسمنٹ یعنی لوگوں کو گھروں سے نکال کے بے گھر وہاں پہ کیا گیا ہے. اور بعض پہ تو صرف گائے کے گوشت کا الزام لگا کے، وہ گوشت کوئی بھی لے جا رہا ہو لیکن گائے کے گوشت کا الزام لگا کے ان لوگوں کی لنچنگ بھی کی گئی ہے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ بتا رہی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا آربیٹریری غیر قانونی کلنگز جو ہیں
ان میں گورنمنٹ کے ایجنٹس بھی ملوث ہیں، یعنی سفید کپڑوں میں جن لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ جی وہ بھی ملوث ہیں، اور انہوں نے انتہائی ظالمانہ ان ہیومن قسم کے مظالم کیے ہیں لوگوں پہ. اور اسی طرح ان کی جو جیلیں ہیں ان میں بھی مسلمانوں کے لیے انتہائی سخت قسم کی انتظامات ہیں جہاں ان کے لیے چند گھنٹے بھی گزارنا مشکل ہو. تو یہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بظاہر تو وہاں پہ جمہوریت ہے، بھارت میں ڈیموکریسی ہے، لیکن میڈیا کی آواز بھی بند کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو میڈیا کے لوگ، کوئی بھی اگر جرنلسٹ تھوڑا بہت بھی کوئی حکومت کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر کرمنل لاز کے ذریعے کیس بنا کے تو اس کو بھی سزا دے دی جاتی ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے. لہذا وہاں پہ میڈیا کی آواز بھی ان معاملات میں مکمل طور پہ بند ہے. انہوں نے یہ بھی رپورٹ میں لکھا کہ اس میں جو ستم ظریفی ہے، سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سائملٹینسلی چل رہی ہیں جہاں پہ حکومت کے اندر بے پناہ کرپشن ہے، چوری، پیسہ کھانا یہ، اور اسی طرح ان کا جو حکومت کی مختلف آرگنائزیشنز یا NGOs وغیرہ ہیں ان کو بھی یہ ہیرس کرتے ہیں، ان سے بھی پیسے مانگتے ہیں، پیسے کھاتے ہیں، اور اس طرح یہ ہیرسمنٹ کا سلسلہ وہاں جاری ہے. اب ان حالات میں مسلمانوں کے لیے کیا رہ جاتا ہے پیچھے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا اپنی سوچ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان وہاں پہ 22 کروڑ ہیں. اگر پاکستان 22 کروڑ مسلمانوں کا ایک ملک ہو سکتا ہے تو وہاں 22-23 کروڑ مسلمانوں کا ملک کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ فیصلہ آج وہاں کے مسلمانوں نے کرنا ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جانا چاہتے ہیں. بھارتی ہندو کا ظلم، RSS کی زیادتیاں جو بڑھتی جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ، یا وہ اپنے لیے ایک علیحدہ زمین رکھنا چاہتے ہیں جس طرح کے آج پاکستان موجود ہے، جہاں ہر شخص آزادی سے، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے معمولات زندگی گزار رہا ہے. وہاں بھارت میں یہی چیز ناممکن ہے. لہذا مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ اس جد و جہد کو کیسے شروع کیا جائے، کس طرح اس کی پذیرائی کی جائے، کس طرح اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے آگے بڑھایا جائے. آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ان کی زندگی وہاں تنگ کی گئی ہے. امریکہ کی ہیومن رائٹ رپورٹ بتا رہی ہے، دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ہندو نے خود ان کا وہاں پہ جینا حرام کیا. لہذا اگر وہ ہندو سے علیحدگی مانگیں تو حق بجانب ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.